بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اوریا مقبول جان۔ اوریا مقبول جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، کالم نگار ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، شاعر ہیں، اینکر ہیں، کالم نگار ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں ڈائریکٹ ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اوریا صاحب آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ فصل کٹھی ہو گئی ہے اور جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے، مارچ سے عذاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے مارچ کے اندر ایک بلاگ بھی کیا تھا اور کالم بھی لکھا تھا ایسے ہیں کہ اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ فصلیں آدھی کٹی ہوں گی گندم کی اور آدھی ابھی پڑی ہوں گی تو عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی 3 قسمیں ہیں جو اللہ قرآن پاک میں بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کل هو القادر علی یبعث عذابا منکم فوقکم، میں تم پر عذاب نازل کروں تمہارے سروں کے اوپر سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ منڈی بہت دن جیسے جگہوں پہ یالہ باریاں ہوئی ہیں اور لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، مثلا مکئی کی فصل تباہ ہوئی ہے، باقی اس وقت اشارے کے طور پہ، اور ابھی گندم کی فصل آدھی کٹی ہوئی تھی تو بارشیں شدید ہوئی تھی۔ دوسرا کر لے، اللہ کہتا ہے وہ من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو پاؤں کے نیچے زلزلے کی والی بات ہوتی ہے اور چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، یا کوئی سیلاب کا بہت طوفانی سیلاب آ جائے وہ ہوتا ہے۔ تیسرا عذاب جو ہے اس کے اندر ہم اب شکار ہو چکے ہیں، اور اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ مہلت اگلے 3-4 مہینے تک ہے، فروری تک، اس میں سنبھل جاؤ۔ وہ ہے یلبسکم شیئن ویذیق باسکم باس بعض، کہ ہم تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائیں۔ پہلے ہم پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان لڑتے تھے، پھر ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی لڑتے تھے، پھر اس کے بعد ہم جاٹ، گجر، فلانا پشتون لڑتے تھے۔ اب ہم ادھارے لڑنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جس عذاب کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کیسے ٹھیک ہو جائے، لیکن اس عذاب کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے جو بار بار میں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی قوم ایسی کیوں نہیں ہو جاتی کہ جو اجتماعی استغفار کرے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح۔ حضرت یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا لیکن قوم کو بخش دیا تھا۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں استغفار یہ ہے کہ تسبیح لے لی استغفار، نہ، آپ آئیں اللہ کے سامنے کہیں میں نے کرپشن کی تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بے ایمانی کی تھی، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ان چیزوں کا اب بحثیت قوم استغفار کرے گے، ورنہ اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جتنا بھی ہمارا پکھنڈ بنا ہوا ہے یہ جنوری کے شروع تک ہے، ان کی اسیسمنٹ ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس کے بعد خلق خدا کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا کہ جس طوفان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کیا یہ جو عذاب ہے یہ پاکستان کی حد تک ہے یا باقی دنیا میں بھی آئے گا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ جو عذاب ہے یہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ کسی کو سزا دینی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لعلکم ترجعون، تاکہ تم کو واپس لوٹ آؤ، اور وہ عذاب چونکہ کرتا انہی لوگوں کا ہے جن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ ان کی اصلاح چاہتا ہے۔ اللہ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہے، پہلا سوال آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا ایک ڈیفینیشن بتا دی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی آدھے حصے کو مانتے ہو اور آدھے حصے کو نہیں مانتے ہو۔ وجزاء من یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو قیامت کے دن نہیں پوچھوں گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کافر ہو جاؤ، میں قیامت دیکھ لوں گا، تم جاؤ ناروے بن جاؤ، سویڈن بن جاؤ، ڈنمارک بن جاؤ، انگلینڈ بن جاؤ، لیکن تم یہ نہیں ہو سکتا کہ جم خانے کی ممبرشپ کا فارم بھی فل کرو اور کہو کہ میں نے کلوز کالر پہن کے نہیں آنا، تم وکیل بھی بن جاؤ اور کہو کہ میں نے کالی ٹائی لگا کے نہیں آنا، تم کاکول کی اکیڈمی میں اندر داخل ہو کو اس میں انہیں پریڈ نہیں کرنی، تم سول سروس میں داخل ہو اور تم کو میں نے لا نہیں پڑھنا۔ کہتا ہے جب تم نے فارم فل کر لیا ہے، جو فارم فل کر کے پھر بات نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے پھر میں کہتا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کی بنیادی وجہ۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کا پیسہ ہو تب بھی آپ ذلیل ہیں۔ آپ دیکھیں 185 بلین ڈالر کی آئل ایکسپورٹ ہے سعودی عرب کی، دنیا اس پہ چلتی ہے، لیکن سعودی عرب کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے اقوام متحدہ میں ڈھنگ کا۔ یو اے ای جو ہے کتنی بڑی ایک سلطنت بن چکی ہوئی ہے، اس کے مقابلے کے اندر یورپ کے گریس کا ووٹ زیادہ باعزت ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی اس کی اوقات نہیں۔ مصر کی ہمارے یہاں کی حیثیت، ملائیشیا کتنی بڑی ترقی کر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ کہتا ہے یا پورا مانو یا چھوڑ دو،
اس کے نزدیک اس بات پوری دنیا اس کا انکار کر دینا اس کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پوری دنیا ماننے لگ جائے تو اس کی سلطنت ختم نہیں۔ تو پاکستان کا عذاب دوہرا ہے۔ پاکستان کا عذاب اس لیے ہے کہ باقی سارے ملک جو تھے وہ اس بات پہ آزاد ہوئے تھے کہ یار مجھے ایرانیوں کا ملک دے دو، عراقیوں کا ملک دے دو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ادھر اسلام نافذ کریں گے، ہم جہاں ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ہم بولتے ہیں ریاست مدینہ بناتے نہ پہلے کسی نے بنائی نہ اب کسی نے بنائی۔ اور یہ سب وہ دور کب آنا ہے جب مسلمانوں کا راج ہونا ہے پوری دنیا میں، جب مسلمان حکومت کریں گے پوری دنیا پہ، وہ دور کب آنا ہے؟ دیکھیں مجھے تو اب ایسا کوئی نزدیکی دور نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ سیدنا امام مہدی تشریف لے آئیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جس کو ہم پورے دنیا کے ادیان پر غالب کر دیں۔ آپ مجھے بتائیے پوری امت مسلمہ میں کوئی ایک شخصیت ایسی ہے جو سب کو اکٹھے کر لے؟ بڑا ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں، بڑا ہم محمد بن سلمان کی بات کرتے ہیں، کوئی نہیں شخصیت نا۔ پاکستان میں آپ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کو اکٹھا کر کے کوئی ایک شخصیت ہے؟ بلوچ پٹھان کو نہیں ہے نا، تو باقیوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت یقیناً آئے گی کوئی جو پوری امت کو اکٹھی، وہ ایک ہی نظر آتی ہے اور کوئی نہیں، اور وقت بڑا نزدیک ہے۔ اچھا، وقت بہت نزدیک ہے، وقت بہت نزدیک ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ساری تقریباً ساری جو 72 کے قریب نشانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ جو یاجوج اور ماجوج کی نشانی تو اور پوری ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ جو سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، کہ ہم اس بستی کو ہلاک کر دیا اور وہ کبھی تک یاجوج ماجوج واپس نہیں آئیں گے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج۔ اب وہ یہ ہے کہ 1920 نے پہلا ایلیا جو ہے نا یروشلم گیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب ہم نے یروشلم کو تباہ کیا اور ہم یہودی واپس اس وقت آئیں گے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے۔ اب یاجوج ماجوج کون ہے اس کے اوپر میں نے بہت لمبی تفصیلی گفتگو میں نے کی ہوئی ہے کہ وہ ایک ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے کہ جو اس کو بیس کر رہی ہے اور جو وہاں سے چل رہی ہے، اور وہ اس وقت دنیا پہ قابض ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جس کا آپ انکار کرنا بہت مشکل ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ سائنس کے پاس انسان کا دل بھی بدل سکتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ بادلوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ہار پاس آ گیا، آپ کہتے ہیں آپ سمندروں کا راستہ موڑ سکتے ہیں، اس کو ریکلیم کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم انسانوں کو جس جگہ چاہیں خوراک ہر چیز اس کی روک بھی سکتے ہیں، اس کو دے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ نشانیاں جو دجالی سسٹم کی نشانیاں تھیں۔ ہمیں خنزیر کا دل ایک انسان کو لگا دیا گیا، کس کا؟ ایک سور کا، ہاں وہ لگا دیا گیا۔ ہاں وہ بازار بات ہے، بندر کو لکسو۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا، مجھے قتل نہ کروا دیں کہ سور کا دل جو ہے انسان کو دیکھیں جان بچانے کے لیے سور کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، کہ دل لگانا جائز کیسے نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ حالات جو ہے قیامت والے وہ قریب تر ہو چکے ہیں؟ ہماری شامت پہلے آنی ہے، ہماری شامت بہت بری پاکستان طرح پہلے آنا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے اسلام کا عروج ہے ہونا ہے نا، اور غزوہ خطہ ہے ہند نا، کا۔ لوگ نہیں، اچھا لوگوں کی کٹ لگنی ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایک حدیث ہے کہ بیدال خراب اطراف الارض، دنیا کے اندر تباہی پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور کب شروع ہوگی؟ حتی تخرب مصر میں سب سے پہلے شروع ہوگی، جو 2011 میں شروع ہوگی۔ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول نے وہ بات کی ہے کہ جو 1400 سال پہلے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خراب السند من الہند اور خراب الہند من السین، ہم جو خطہ ہے اس کو سندھ کہتے تھے رسول اکرم زمانے میں، ہند وہ ہے، یہاں تباہی آئے گی انڈیا سے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کو تباہ کرے گا چین۔ اچھا، خراب الہند، کبھی سوچا تھا ہماری انڈیا سے لڑائی ہوگی 14 سال پہلے؟ یہ تو 100 سال پہلے بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا، ایسے ہی ہے، ٹھیک؟ کبھی سوچا تھا چین اور انڈیا لڑیں گے؟ یہ تو 25 سال پہلے نہیں سوچا جا سکتا تھا، 1962 سے پہلے تو نہیں سوچ سکتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری لگنی ہے کٹ، اور وہ کٹ میں یہ خطہ جو ہے نا اٹک سے نیچے والا، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی کٹ لگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ مومنوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور جو ہے وہ اپنا بندہ جو ہے بنا کے اس دنیا سے اٹھائے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔